دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت کچھ اللہ ایک ایسی شکتیاں دے دیتا ہے کہ آپ کو سامنے والے کا چہرہ پڑھنا اور فیصلہ کرنا آسان پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے؟ تو میرے کان میں کوئی جنات بابا نہیں گھسے ہوئے، کوئی موکلات میں نے نہیں پالے ہوئے ڈرونی شکل کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے میڈیٹیشن کے بارے میں فرمایا، ہمارے ملک والوں نے بھی اور بیرون ملک والوں نے بھی۔ میڈیٹیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے قوم کو؟ کیونکہ حالات تھوڑے سے رنب زیادہ ہو گئے ہیں، گردش زمانہ بڑھ گیا ہے، بھاگ دوڑ بڑھ گئی ہے، وہ حالت سکونی کا دور نہیں رہا کہ جو پردادا اور پر نانا نے زمینیں چھوڑی تھی وہاں سے فصل آ جائے گی اور آپ جناب ٹردے پھریں، کھانا سب کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں رہا۔ حالات بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، بھاگ دوڑ ذرا تیز ہو گئی ہے، اور ہر ملک کے اپنے اعتبار سے، جس طرح جاپان ہے وہاں تو آپ کو ہوش حواس میں آپ نہیں رہتے، 18 گھنٹے جاب ہے، پھر راستے میں آتے آتے آپ اپنے اسٹیشن کے بجائے 2 اسٹیشن آگے پہنچ جاتے ہو، واپسی میں رات کو دروازہ بجایا گھر کا، وہیں گر کے باہر سو گئے، صبح وہیں سے اٹھ کے آفس پہنچ گئے، تو وہ تو بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے۔ لیکن بہرحال جن قوموں نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اپنی عزت اور وقار سے دنیا کو پروف کرنا ہوتا ہے، وہ محنت تو کرتی ہیں۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب محنت زیادہ کرتے ہیں پھر تھوڑی تیز دماغ جو ہے نا وہ ان معاملات میں الجھا ہی رہتا ہے جس پہ آپ دن بھر محنت کرتے رہے۔ جب تک یہ الجھاوے سلجھاوے میں نہیں تبدیل ہو جائیں، عام طور پر بندے کو پھر نئی نئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فرسٹریشن، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک نارمل حل تو اللہ والوں نے ماضی میں دیا تھا کہ بھائی آپ توکلت علی اللہ پر آ جائیں اور لمحہ موجود میں رہیں کہ جو میں ابھی کر رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک اور ایمانداری سے کرنا ہے، کل کو چھوڑیں، تو اس میں بھی آپ اتنی ساری چیزوں میں نہیں جاتے۔ دوسری 2 چیزیں، صبر اور شکر۔ ماضی پہ جو ہو گیا اس پہ صبر کر لیا جائے، اور جو آج اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کر لیا جائے، اور اللہ کا وعدہ تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ جن لوگوں کو لئن شکرتم لازیدنکم کی فلسفی سمجھ میں آ گئی، ان کو کچھ بھی نہیں پڑھنا پڑتا، کوئی چلا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، ان کو اللہ گھر بیٹھے بھی ارب پتی کر دیتا ہے، جناب علی، کوئی محنت دھندے کے بغیر بھی کر دیتا ہے، اور محنت دھندہ کر رہے ہیں تو اللہ اس میں بے تحاشا برکت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالات ہیں تو اس اعتبار سے ایک ضرورت پڑی کہ ذہن کا جو الجھاوا ہے دن بھر کا اور آنے والے کل کا، یہ جو الجھاوا یہ سلجھاوے میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو دعوت دی جاتی رہی، دور ماضی میں اس کو مراقبہ کہا جاتا تھا، لیکن آج کل کے جدید دور میں اس کو میڈیٹیشن آپ کہتے ہیں۔ میڈیٹیشن میں ایک کمانڈ ہے جو کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈالنی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو الجھاوے، دماغ میں دن بھر کام کرنے سے جتنی فائلیں ادھر کی ادھر ہو گئی ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کے ورک شاپ میں گئے، سارے اوزار غلط جگہ پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، تو آپ کو بر وقت کاروائی کے لیے تو پورا ورک شاپ گھومنا ہے، ایک ایک اسکرو ڈرائیور اور ایک ایک پانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ آواز لگاتے رہو، چھوٹے 9 نمبر کا پانا لیا تو چھوٹا بھی گھوم ہی رہا ہوگا اندر، کیوں؟ الجھاوا ہے۔ تو آپ کسی سے مدد بھی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں مل پا رہا۔ تو یہ الجھاوے ختم کرنے ضروری ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہو، تاکہ نیکسٹ اسٹیپ آپ جب بھی لیں تو ہر فائل بر وقت آپ کو، ہر ایپس بر وقت آپ کو مل جائے اور آپ اس کو یوزلائز کر سکیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میڈیٹیشن۔ اچھا، اب میڈیٹیشن کی پھر ہزاروں قسمیں ہیں۔ میڈیٹیشن میں جب ماضی میں مراقبے کے نام سے جو چیزیں ملی وہ بھی ایک الگ ایک دنیا رکھتی ہیں، ایک حیثیت، ایک وجود رکھتی ہیں۔ میڈیٹیشن کے لیے جناب علی کچھ لوگ سانگز کی طرف جاتے ہیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں، یعنی کہ بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ سپر سونک ہائی فائی قسم کا میڈیٹیشن کا ایک چیز ہمیں دے دی جائے تو جس میں فائدے بھی بہت سارے ہوں، بے شمار ہوں، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے طریقہ بہت آسان، میں مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، مشکل میں میں نہیں ڈالتا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ جو بتاتا ہوں، آسان والی چیز، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنا ویسے احکامات میں بھی شامل ہے کہ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، آپ یقین کیجئے آپ فائدے میں آتے ہیں۔ ایک تو اس سے نیند بھی جلدی آتی ہے، وہاں بھی یہ فائدہ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میڈیٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دماغ کے سارے الجھاوے سلجھاوے میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کو نیکسٹ اسٹیپ لینا بہت آسان پڑ جائے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ میڈیٹیشن کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت کچھ اللہ ایک ایسی شکتیاں دے دیتا ہے کہ آپ کو سامنے والے کا چہرہ پڑھنا اور فیصلہ کرنا آسان پڑ جاتا ہے۔ ایک مریض ہے وہ 250 بیماریاں گنوانے پہ تلا ہوا ہے، یقین کیجئے آپ اس کی 2 منٹ کی بھی باتیں سن کے آپ نہج پر پہنچ جاؤ گے کہ اس کو یہ ہے، اور ساری رپورٹ دیکھ کے یقین کریں کہ وہی ہوتا ہے۔ بے شمار پیشنٹ ہوتے ہیں، میں ان کو بولتا ہوں کہ اس کی فائل میں یہ اس کی جو رپورٹ ہے اس میں فلانی چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے، تو جب فائل نکالتے ہیں آپ یقین کرو کہ وہ وہی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ فائل ابھی میں نے دیکھی نہیں ہے، ابھی ان کے پاس ہے۔ تو ایسی صورت میں یا پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا
چیک اپ کرا لو، آپ کو یہ پوائنٹ میں پرابلم آ رہی ہے۔ جب وہ اپنی ٹیسٹ کراتے ہیں، لیبارٹری رپورٹ کراتے ہیں، یقین کیجئے کہ اس میں وہ پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے جو میں نے ابھی کروانے سے پہلے بولا ہوتا ہے کہ آئے گا۔ تو یہ کہاں سے؟ تو میرے کان میں کوئی جنات بابا نہیں گھسے ہوئے، کوئی موکلات میں نے نہیں پالے ہوئے ڈرونی شکل کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فیلڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، بندہ جس فیلڈ میں کام کرتا ہو اور پھر رات کو میڈیٹیشن کر کے سوتا ہو، یقین کیجئے کہ اس کی فائلیں اللہ اچھی سے اچھی، اور نئے نئے ایپس ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے اندر۔ طریقہ بہت آسان ہے، رات کو وضو کر لیا اور اپنے بستر پہ جہاں آپ نے سونا ہے، اس بستر پر جہاں سونا ہے اس پہ بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اور اتحیات کی حالت میں بے شک شروع میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جس میں ریلیکس اینڈ کمفرٹ فیل کریں اس کنڈیشن میں بیٹھ جائیں۔ دوسرا کیا؟ بہت آسان، دوسرا یہ کہ آنکھیں بند کر لیجئے، چند دفعہ ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں، آلریڈی وہ بتا رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں دے رہا میں آپ کو۔ اتحیات میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو پریکٹس کر لیں کہ یہ چیز آپ نے دل سے پڑھنی ہے، منہ سے نہیں بولنی۔ پریکٹس 3 دن میں ہو جاتی ہے۔ دل جو جاری ہونا ہے کہ جو بھی چیز آپ پڑھ سکیں وہ دل سے پڑھیں، اس کو جاری ہونے میں 3 دن لگتے ہیں، بس چوتھے دن میں یہ چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور اچھی پریکٹس کرنی ہے تو حالت سفر میں جب گاڑی چل رہی ہو، آپ کوئی بھی اللہ کا نام دل سے پڑھنے کی کوشش کریں، بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے، دل جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پاک کے روضہ مبارک کا تصور کرنا ہے، جالی مبارک کا تصور کر لیں آپ، اور وہ تصور کر کے آپ نے دل میں پڑھنا ہے۔ اندازاً ٹائم دے کے 10 منٹ۔ ایک تو آپ کی ساری فائلوں کی ڈسیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ الجھاوا تھا، سلجھانے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے سکون، اس کے بعد نیند بھی آ جائے گی اور نیند بھی اچھی ہو جائے گی۔ بات میڈیٹیشن کی ہے، مگر اس میں نیند کا آ جانا اور اس کا بھی سکون مل جانا، اس کا بھی آنند مل جانا، وہ آپ کو ایکسٹرا بینیفٹ ہے۔ کر کے دیکھیے، اور جب کریں گے اللہ زندگی اتنی اچھی کر دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اتنے دن کریں، پوری زندگی کرنی ہے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ پچھلا جناب علی الجھاوا ختم کرتے رہو گے، آپ کی زندگی میں اللہ اتنی برکت دے گا۔ ایک آدمی جو کام 1 سال میں نمٹا رہا ہے، یقین کریں آپ وہ 12 سال والا کام 1 سال میں نمٹا سکو گے، اس میڈیٹیشن کے کارن۔ کر کے دیکھ لیجئے، شروع ہو جائیے، اللہ کا نام لے کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔